حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو ابو بکر صدیق کی بات نہیں، ابو بکر بات کرتے وقت اپنے دل کی نیت کیا رکھتے ہیں قرآن کے الفاظ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کوئی کام کرتے وقت، وہ عبادت ہو یا وہ دنیا کا مال خرچ کرنا ہو، کچھ بھی ہو، صدیق اکبر کی دل کی نیت کو رب یوں خالص کر کے پیش فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت وہ ہیں، چھوٹی سی بات بھی ہو نا، چھوٹی ذرہ، وہ بھی رب سے مخفی نہیں ہے۔ لا يعذب عنہ مثقال حبہ، ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور رب العزت اس کائنات میں ایک ایک چیز کی بات کو علم اتم سے جانتے ہیں۔ علم اتم کا معنی ابھی وقوع پذیر بات میں ہو، میرے اللہ کے علم میں پہلے ہے بے شک۔ اس دھرتی پر۔ اور اللہ کے لیے قرآن کریم کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، عالم نہیں ہے، علیم ہے۔ عالم اور علیم میں ایک فرق ہے۔ عالم کا لفظی ترجمہ اس میں فاعل میں کہتے ہیں کبھی جاننا اور کبھی نہ جاننا، لیکن علیم جسے عربی زبان میں صفت مشبہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت جاننے والی پرسنالٹی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر وقت علیم، ہر چیز کا ہر وقت اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اور کتنا علم؟ بذات الصدور، بذات الالسنہ نہیں ہے، بذات الافواہ نہیں ہے کہ تمہاری منہ کی بات رب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب میں بات کر رہا ہوں سامنے والا پہلے نہ جانتا ہو، اب جانتا ہو۔ تو اللہ تو اس زبان کا خالق ہے، اللہ اس دماغ کا خالق ہے، رب اس دل کا خالق ہے۔ تو دل میں بات پہلے ابھرتی ہے، کیونکہ دل مرکز بدن ہے، زبان شاخ بدن ہے۔ دل کی مثال درخت کے تنے جیسی ہے، درخت کی جڑ جیسی ہے۔ جڑ میں ذائقہ پہلے آتا ہے، شاخ میں ذائقہ بعد میں آتا ہے۔ جڑ سے اثرات، کیفیات پہلے نکلتی ہیں، وہ مخرج ہے، وہ مصدر ہے، وہ جائے صدور ہے۔ وہاں سے جو معاملات نکلتے ہیں وہی آ کر آپ کو شاخ میں ملتے ہیں۔ تو جتنے ہمارے اعضاء ہیں یہ بدن کی شاخیں ہیں، اور جو دل ہے یہ بدن کا مرکز اور بنیاد ہے۔ خواہش نفس ہو، خواہش انسانیت ہو، دنیاوی غرض ہو، دینی غرض ہو، پہلے دل میں ابھرتی ہے، پھر اس کے بعد اس شاخ سے اس کو صدور ہوتا ہے۔ تو دل سے نکلتے وقت بات کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، رسول اللہ کے پاس مختلف پارٹیاں آتی ہیں، دل میں کچھ اور، منہ پہ کچھ اور۔ تو رب کریم فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، وہ آ کر منافق آپ کو کہے گا ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانوں پر اعتماد نہ کرنا، میں رب اس بات کا علم رکھتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مدینہ طیبہ جیسا مقدس شہر، حجاز جیسا مبارک ٹکڑا، مسجد نبوی جیسی عظیم سرزمین، رسالت مآب جیسی عظیم شخصیت، ان کے سامنے بیٹھ کے ایک بندہ بولے رب اس کے دل کی کیفیت کو یوں آشکارا فرما دیتے۔ لیکن ابو بکر صدیق پہ ذرا آئیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی باتوں کو رب العزت نے قرآن کریم میں کس طرح اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 92 سورت واللیل، سورت واللیل پارہ نمبر 30 آیت نمبر 17 18 19 20 21 5 آیات پڑھی ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ رب کریم نے ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کون ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، کام کرتے وقت اس کے معاملات کس طرح ہوتے ہیں، جب یہ کوئی کام کرتا ہے یہ چاہتا کیا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ او سنو، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے میں بہت بڑے تقوی والے کو بچا کر دکھاؤں گا۔ یہ رب کریم بات فرما رہے۔ کون سا بندہ ہے وہ تقوی والا؟ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، الذی اس میں موصولہ ہے ابو بکر کی ذات اقدس کے لیے۔ فرمایا یہ یؤتی، اللہ اکبر،
یہ اسے مضارع کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹینس۔ انگلش میں ایک پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، یہ 3 زمانے ہیں۔ جب مستقبل کو اور حال کو ملا کر پیش کیا جائے اسے عربی میں مضارع کہتے ہیں، فعل، حال، جاری۔ فرمایا یؤتی، جب یہ مال دے رہا ہوتا ہے نا، شیطان تو حملہ آور ہوتا ہے کہ مال خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے راستے میں 7 غلام اور باندیاں اس نے اپنے اسلام کے اعلان کے دن خرید لی تھیں، رسول اللہ کی گود میں ہدیہ کر دیے تھے، جس میں بلال ہیں، حضرت نادیہ ہیں، حضرت ماریہ ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پوری ترتیب ہے ابو بکر صدیق نے دی۔ جب یہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو کیا اس کے دل میں کوئی ریاکاری، اس کے دل میں کوئی دکھلاوا، اس کے دل میں کوئی غیر اللہ کے معاملات ہیں؟ فرمایا یؤتی مالہ، مال خرچ کرتے وقت بھی شیطان پرزور ضرور ہے، اس کی طاقتیں ضرور ہیں، لیکن وہ اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یتزکا، یہ ادھر سے مال خرچ کر رہا ہے، ادھر سے اخلاص چل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یتزکا، یتزکا، زکات کیا معنی؟ آپ جب مال اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک بندے کے پاس مثلاً 1,00,000 روپیہ پورے سال رہا تو یہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ اب 1 سال پہ 1,00,000 کے کتنے پیسے دے گا؟ اجی 40%، 40% حصہ، جسے ہم کہتے ہیں 2,500 روپے دے گا۔ زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت آسان ہے۔ کل مالیت ہو نا، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو اکٹھا کر لیں، فگر آئے اس کو 40 پہ تقسیم کریں، جو آنسر آئے وہی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ 1,00,000 ہو یا 1 کروڑ ہو، بڑا آسانی سے ہے زکوٰۃ کا حساب۔ تو زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے۔ تو کیا پاک ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، میرے پاک پیغمبر ان کا مال آپ کے سامنے پیش ہوگا، زکوٰۃ یہ دیں گے، مال ان کا پاک ان کا رب کر دے گا۔ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد جیسے مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی پلیت اور نجس ہونے میں کوئی چیز قریب نہیں جاتی۔ فرمایا ابو بکر جب مال لگا رہا ہوتا ہے رسول اللہ پہ، یتزکا، اس کا دل بھی ایسے پاک ہے، اس کے قریب ریاکاری نہیں جاتی، شیطان کی طاقت نہیں جاتی۔ شیطان ایسا لعین ہے، حدیث پاک میں ان الشیطان یجری احدکم مجری الدم، فرمایا لوگوں تم رگوں میں خون دوڑاتے ہو، شیطان نے اللہ سے یہ طاقت لی ہوئی ہے تمہاری آزمائش کے لیے کہ خون کتنا تمہاری رگوں میں دوڑے۔ 1 منٹ میں خون کتنا دوڑ رہا ہوتا ہے، ذرا آپ سائنس کی کیلکولیشن، ذرا کسی بیالوجی والوں کے پاس جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خون کی بلڈ سرکولیشن 1 منٹ میں کیسے ہو رہی ہوتی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یوں کوئی جسم کی ایک رگ کٹے اور نکلتا خون آتا کیسے ہے، تو یوں چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چالیں اس کی ہیں، لیکن ابو بکر کے ایمان کی طاقت اتنی ہے، ابو بکر کے ایمان کی پاور اتنی ہے، ابو بکر کی رسول اللہ سے محبت اتنی ہے، ابو بکر کی رسول اللہ سے پیار کی چوٹی اس حد تک ہے، یتزکا، یہ مال خرچ کرتے وقت بھی دل کو پاکیزہ رکھتا ہے، شیطان کو حملہ آور ہونے نہیں دیتا۔ یتزکا۔ اچھا آگے، یہ جو مال خرچ کرتا ہے، وجہ کوئی بدلے دے رہا ہے؟ بلال کو خریدا، کیا بلال اس پر کوئی احسان کرنے والا تھا رضی اللہ عنہ؟ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نے کوئی ابو بکر پہ احسان کیے تھے؟ اب ابو بکر نے کہا چلو مشکل میں اس کی جان چھڑا دو، اس نے نادیہ خریدی ہے، زنیرہ خریدی، کیوں؟ کوئی بدلہ، کوئی لین دین، کوئی بزنس پارٹنر تھے، کوئی رشتہ داری، کوئی فیملی ریلیشن شپ ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اب صفائی بھی رب العزت دے رہے ہیں، ابو بکر اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، لوگو ابو بکر صدیق مال اس لیے نہیں خرچ کر رہا کہ یہ میرا پارٹنر ہے، کاروباری ہے، میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میرے بزنس پارٹنر ہے، اس بنیاد پہ یا میرے اوپر کوئی احسان کر چکا ہے، یہ اس کی کوئی اچھائی ہے کسی زمانے میرے اوپر کی تھی۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ کوئی تو ہوگا جس پہ ابو بکر لگا رہا ہے، رسالت مآب علیہ السلام تو ہیں ہی محسن کائنات کے، میں ان سے ہٹ کے امت کی بات کر رہا ہوں، کوئی تو ہوگا مجمع میں کوئی۔ فرمایا جی نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ، یہ دال پہ تنوین تنکیر ہے، 2 زیر، احدٍ،
فرمایا اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے امت میں جس پر یہ احسان کے بدلے چکا رہا ہو. وما لأحد، اور اس کے احسان نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے لگا رہا ہے اور اپنے اخلاص میں امت کے اندر وحدہ لا شریک ہے. یہ میں دلیل کیوں دے رہا ہوں؟ سورۃ اخلاص پہ آئیے. قل هو اللہ احد، یہ وہی احد ہے جو قل هو اللہ احد میں رب نے توحید میں دوسرے کی نفی کر کے خود کو ربوبیت میں وحدہ لا شریک کہا ہے. وہی لفظ ابو بکر کے لیے اترا وما لأحد، فرمایا جیسے ربوبیت میں رب العزت کے ہاں کوئی شریک نہیں ہے، ابو بکر کے مال خرچ کرتے وقت ایسا خالص ہے، اس کے اخلاص میں بھی غیر اللہ کے اندر کسی کی ریاکاری کی شرکت نہیں ہے. یہ وحدہ لا شریک ہو کر خرچ کرنے میں، ربوبیت میں تو اللہ ہے، انفاق میں منفق ہونے کی حیثیت پر جو مال لگا رہا ہے، اندازہ لگاؤ مال لگاتے وقت بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیب کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. جیب کے معاملات جب مال کسی پہ لگتا ہے نا تو ایسے نہیں لگتا، کوئی وجہ ہوتی ہے. لوگ وجوہات پہ لگاتے ہیں. یار اس نے اچھائی کی تھی تو میں کر دوں، اس نے مجھے گفٹ دیا تھا شادی پہ جی میں دے دوں، اس نے مجھے حج کی واپسی کو پرہار پہنایا تھا جی دو ہم پہنا دیں. ہاں بھائی ہمارے ہاں یہ چلتا رہتا ہے، کوئی دے تو پھر دیا جاتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھے جو ہمارے ہاں ٹائٹل چلتے ہیں. ابو بکر کا یہ نہیں ہے. فرمایا پھر کوئی مجبوری ہے؟ جی مجبوری بھی نہیں ہے. کوئی دباؤ ہے اس پر مال لگاؤ دو اپنی جان چھڑاؤ؟ جی دباؤ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وما لأحد، اس دھرتی پر ایسا کوئی عنصر، کوئی وجہ، کوئی ریزن نہیں ہے جو ابو بکر اس مجبوری میں لگا رہا ہو. من نعمت، کوئی احسان کا بدلہ نہیں ہے، تجزا کے اس کا بدلہ دے رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، رپلائی کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ یوں ہوا تو میں جواب دے رہا ہوں. تو اے رب کریم پھر وجہ، فرمایا ایک ہی وجہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ کا مطلب ہے اس جگہ کوئی خدا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ہم انگلش ٹرانسلیٹ کرتے ہیں there is no God but God. محمد is apostle of Allah. خاتم النبیین، seal of the every new prophethood after him. یعنی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ مگر سوائے اللہ کے، یہ وہی اللہ ہے. فرمایا اس کی اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی کے بدلے میں دے رہا ہو، احسان کر رہا ہو، کوئی دباؤ ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو، جی نہیں، الا ایک ہی وجہ ہے. جیسے لا الہ میں الوہیت کی غیر میں نفی کر کے لفظ اللہ میں اللہ کی ذات کے اندر اس بات کیا ہے کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے اللہ ہی ہے، وہ ذات میں، وہ صفات میں وحدہ لا شریک ہے. یہاں ابو بکر صدیق کی نیت کو بتایا جا رہا ہے. فرمایا نیت میں کوئی شک نہیں ہے، نیت پہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی نمبر بنانا نہیں ہے. کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے اللہ کی رضا مندی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے. مالک کائنات خالق جل مجدہ والا کے سامنے سرخرو ہونا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اچھا الا ابتغاء، ابتغاء کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی لفظ قرآن کریم نے دیا. کلام الملوکی، ملوک الکلام کہتے ہیں بادشاہوں کی باتیں، باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہیں. رب کریم اس دھرتی کے، اس دھرتی کیا اس کائنات میں ایک اکیلا بادشاہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. رب العزت جیسا نہ صفات میں نہ ذات میں، کچھ بھی اللہ جیسا نہیں ہے. تو اللہ کا کلام بھی ایسا ہے کہ اس جیسا کلام بھی اس دھرتی پہ کسی کا نہیں ہے. اللہ کے کلام کے مقابلے میں ابو جہل نے دو لفظ آیتوں کے بنا لیے تو اپنے ان کفار نے جو عربی بولتے تھے کہہ رہے تھے یہ کوئی عربی ہے جو قرآن کے مقابلے میں لا رہا ہے. انہوں نے کہا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، وہ ہاتھی ہاتھی. انہوں نے کہا چھڑ القاریہ تو ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ کی کاپی کر رہا ہے تو. یعنی وہ چل نہ سکا، حالانکہ ان کی تو گھٹی میں عرب زبان دی ہوئی تھی، ایک ایک باندھی ایک ایک 100 اشعار پڑھ دیتی تھی. ابھی وہ گھڑا اٹھا رہی ہوتی تھی اپنے کاندھے پر، جو ہے نا کیا کہتے کنویں سے پانی لے جاتے وقت، وہ ایسے اپنے، ان کی تو گھٹی میں شعر موجود تھا. لیکن جی نہیں، تو ان کے کلام عاجز آ گئے رب کے کلام میں. کیوں؟ اللہ نے الفاظیہ سے بولے. ایک لفظ میں کون سا مطلب پنہا ہے، کس طرح چھپا ہوا ہے. اب سنیے، الا ابتغاء، ابتغاء کہتے ہیں ڈھونڈنے کو، عربی زبان میں تفتیش بھی کہتے ہیں ڈھونڈنے کو.
ہم کہتے ہیں نا چیک پوائنٹ، یہ سکوٹی پوائنٹ ہے، یہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے. آپ عرب ممالک میں اگر کبھی سفر کا اتفاق ہوا، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے نقطہ تفتیش. تفتیش، یہاں چیکنگ ہوتی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے کوئی چیز ہے تو نہیں. تو تفتیش کیوں نہیں آیا، ابتغاء کیوں آیا؟ مانا تو دونوں کا لفظ کے اعتبار سے ایک جیسا. تو یہ اللہ کے ہاں رضا ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے ابتغاء کا لفظ آیا ہے، تفتیش کا نہیں آیا. وجہ آؤ ذرا میں آپ کو عوامی لہجے میں اس کی وجہ سمجھانے لگا ہوں. یہ جو پولیس والے تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، تفتیش چل رہی ہوتی ہے، وہ دل کے اندر کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں یا باہر کی؟ باہر کی. کیا چھپایا ہوا تو نہیں ہے، کیا رکھا ہوا تو نہیں ہے، اگلوائیں. دل کے اندر کے معاملات کون جانتا ہے؟ علیم بذات الصدور. اگر لفظ تفتیش آتا تو پتہ چلتا کہ ابو بکر کی ظاہری حالت میں تو کوئی ریاکاری نہیں ہے، ہو سکتا ہے دل میں موجود ہو، اعتراض آ سکتا، ہو سکتا ہے دل کے اندر کوئی اور گل ہوئے. ایسا ہوتے نہیں پتہ نا، اندر کوئی چھپایا ہوئے، اندر سے کچھ مسئلہ ہو. تو ابتغاء کے لفظ نے اس اعتراض کا بھی جڑ سے راس کلا کما کر دیا. فرمایا الا ابتغاء، ابتغاء کہتے ہیں دل کے اندر سے تلاش والی نیت. فرمایا الا ابتغاء، ابو بکر صرف ظاہر میں رسول اللہ کا پیار کرنے والا نہیں ہے، یہ اندر سے بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے. اندر سے بھی، صرف گفتار نہیں ہے، کردار کا غازی ہے، صرف باتیں نہیں ہیں. ابو بکر صدیق نے ان باتوں پہ عمل کر کے دکھایا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کا چہرہ یعنی اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے. چہرہ ہماری زبان میں عرف عام میں بطور محاورہ کہتے ہیں نا. ایک بندہ جائے نا کسی سے کام کرانے تو لوگ اسے کہیں گے تیرا منہ نہیں، تیرے سائیں دا منہ ہے، تجھے نہیں، تیرے ابو سے کی وجہ سے کر رہا ہوں، تیرے استاذ کی وجہ سے تیرا یہ کام کر رہا ہوں. اسے وجہ چہرہ، یعنی کس بنیاد پہ؟ اس کے معاملات کو دیکھ. فرمایا جو ابو بکر کر رہا ہے، سامنے والے سے ابو بکر کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. ابو بکر جو اس کے لیے کر رہا ہے کوئی ذاتی معاملات نہیں ہے. وجہ ربہ الاعلی، بس ابو بکر نے ایک بات کی ٹھان لی ہے کہ یہ میرے اللہ پہ ایمان لانے والا، میرا مسلمان بھائی، میرے پیغمبر پہ ایمان لانے والا، میرا صحابی بھائی ہے، دیندار ہے، اسلام، ایمان، احسان، مذہب مانتا ہے، بس میں اس پر مال خرچ کرتا رہوں. وجہ ربہ الاعلی، مجھے میرے رب کا چہرہ چاہیے، مجھے میرے رب کی رضا مندی چاہیے، مجھے میرے رب کی خوشنودی چاہیے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کیا بتایا ہے؟ اب ذرا سنو. میں اس پہ احسان کروں اور بعد میں امید تو ہوگی نا جی مجھے اچھا کہے گا. ہاں، یہ لفظ اللہ رب العزت نے اتار کے ابو بکر کی اگلی نیت کی بھی صفائی دے دی کہ ابو بکر اس لیے نہیں کر رہا کہ کل میرے ساتھی بنیں گے، اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میرے ساتھ کوئی ذاتی فائدے میں چلیں گے. فرمایا جی نہیں، مجھے ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. وجہ رب الاعلی، میں اپنے اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں. فرمایا جب ابو بکر ایسے کر رہا ہے، ابو بکر صدیق نے اتنی محنت، کوشش، لگن، تگ و دو رکھ دی اور اتنا اخلاص، خالص اپنے دل کی نیت کو لے کر آیا. اب رب کا جواب سنیں. فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. یہ قیامت کا منظر بتایا جائے، یعنی جب ابو بکر قیامت میں آئے گا نا تو وہاں ابو بکر صدیق کے لیے رضا کے اعلان ہو گئے. میرے دوستو، اس دھرتی پہ ہم سب نفسی نفسی کہتے ہوئے اٹھیں گے. نفسی نفسی، میرے مولا کیا ہوگا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ابو بکر نبی نہیں ہیں، انہوں نے بھی تو نفسی کہنا ہے، لیکن اس نفسی کہنے والوں کے لیے رضا کے اعلانات دربار خداوندی سے ہو رہے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.